لہٰذا اگر امام حسن علیہ السلام کی عبادت کے اعتبار سے ہم بات کریں تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی معنوی حالت کو آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے متقی اور پرہیزگار انسان تھے. کئی حج آپ نے پیدل انجام دیے ہیں، اور نہ صرف پیدل بلکہ کئی حج تو آپ اس طرح سے جایا کرتے تھے کہ پیروں میں نالین بھی نہیں ہوا کرتی تھی. اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لگا دیا. انہیں ہمیشہ ذکر کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا گیا. اور یہ بڑی خوبصورت سب یہ جملہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا کہ جو کتابوں میں اور خود بہار میں بھی موجود ہے کہ جب بھی امام قرآن کی تلاوت کرتے اور یہ آیت آتی کہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لائے یا اے ایمان والوں، تو جب بھی اس کی تلاوت کرتے تو جیسے ہی اس کی تلاوت کرتے تو آپ فوراً جواب دیتے لبیک اللہم لبیک. اللہ اکبر. کتنا خوبصورت جملہ، یقیناً بہت خوبصورت، بہت پیارا کہ امام کو ایسا، یعنی امام اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس لفظ میں بات کر رہا ہوں اس وقت خدا سے، میں صرف خدا میری جانب متوجہ ہے، میں خدا کی جانب متوجہ ہوں. تو آپ فوراً کہتے لبیک اللہم لبیک، خدایا تمہارے حکم کا مطیع اور فرما بردار ہوں اور حاضر ہوں. اور پھر امام اپنی نمازوں میں قنوت میں بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے. آپ کی عبادتوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا. اور خدا کو کچھ اس طرح سے پکارا کرتے تھے کہ اے بے سہاروں کے پناہ، عقلیں تمہیں درک کرنے سے عاجز ہیں اور علم و دانش تمہارے مقابلے میں ناتواں ہیں. اور کچھ ایسے الفاظ ہوا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم مطالعہ کریں اگر کتابوں کا تو ہماری توحید کا جو یوں کہہ لیجیے کہ عقیدہ ہے اور مضبوط ہو جائے گا کہ اس طرح سے خدا کو جب پکارا جائے تو دل خود آپ کا یہ کہے گا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح سے پکارا اور وہ آپ کی باتوں کو نہ سنے. ہم تو کسی بھی طرح سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے بھی پکارتے ہیں تب بھی وہ پروردگار عالم سنتا ہے. لیکن جب اس طرح سے الفاظ بہترین جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں خوبصورت ہوں اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں تو کیوں نہ اپنے کلام کو خوبصورت بنا کر اسے بے شک. اور ہمارے لیے تو پروردگار عالم نے مثالیں بھی بھیج دیں. ہم مطلب اس چیز کے محتاج نہیں کہ خداوند عالم نے اگر کہا ہے ان چیز تو ہم ڈھونڈیں اور تیار کریں. میرا وہی کہنا ہے خواہر کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اہل بیت علیہم السلام پر کہ یہ نہ ہوتے تو دعاؤں کا سلیقہ ہمیں کون سکھاتا. ہمیں اور کوئی درسگاہ ایسی نہیں ملتی ہے دنیا میں ازل سے آج تک کہ جس نے اللہ کو اس طریقے سے پکارا ہو جو بندگی کی یوں کہہ لیں کہ معراج ہے. ایسے خوبصورت کلمات اہل بیت نے سکھائے ہیں یقیناً کہ وہی اس وقت جب ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں تب اس وقت ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنے قریب ہیں اپنے اللہ سے اور وہ خدا ضرور سن رہا ہے، وہ بہت قریب ہم سے ہو رہا ہے. تو ایک دل بھی انسان کا مطمئن ہو جاتا ہے. جو دنیا کی تمام خرافات، مشکلات، پریشانیاں، ہر روز کی اسٹرگل، صبح سے شام تک کی جد و جہد، اور جو انسان اس دعا کو پڑھتا ہے اسے لگتا ہے یہ میرے لیے ہے. بالکل بے شک. جبکہ ہر کسی کے اپنے اپنے مسائل ہیں زندگی میں. آپ کے مسائل میری زندگی سے الگ ہوں گے، میرے مسائل آپ کی زندگی سے مختلف ہوں گے، لیکن ان دعاؤں کا یہ معجزہ ہی ہے. یہ لگتا ہے جیسے ہم اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں. بے شک. چاہے وہ امام حسن کا انداز ہو دعا کا یا دیگر معصوم ہستیوں کا، چاہے صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین کی دعاؤں کا انداز ہو، دعائے عرفہ میں مولا حسین کی دعاؤں کا انداز ہو. لیکن بس یہ ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کیونکہ خدا نے ایسی برکت ان دعاؤں میں عطا کی ہے. پھر امام حسن علیہ السلام کے متعلق آپ کی عبادتوں کے حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آپ عبادتوں کو انجام دیتے، نماز پڑھتے، کوئی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت نماز میں اگر کہیں پر کوئی سورے وغیرہ اس طرح سے پڑھتے جس میں عذاب کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے اور جس میں آگ کا بیان کیا گیا ہے، جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس چیز کو سن کر کے آپ کا گریہ بہت بلند ہو جاتا. عبادت کے اس وقت عالم میں آپ کا گریہ بلند ہو جاتا کہ پروردگار عالم یہ عذاب بھی موجود ہیں، اس طرح سے جہنم بھی موجود ہے. ہمارے لیے یہاں پر نقطہ ہے سوچنے کے لیے کہ وہ معصوم ہستیاں جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا، جو جوانان جنت کے سردار ہوں، وہ انہیں رونے کی کیا ضرورت تھی. لیکن یہ ہمارے لیے اشارہ ہے کہ دراصل رونا ہمیں چاہیے کیونکہ ہم بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہیں. ہمیں اس انداز میں اپنے آپ کو توبہ کے راستے کی طرف بڑھانا ہے. ہمیں ان تمام چیزوں کو نہ صرف سننا ہے بلکہ انہیں اپنے قلب، اپنے دل، اپنے باطن تک پہنچانا ہے تاکہ انقلاب ہمارے باطن سے شروع ہو کر کے ہمارے ظاہر تک بھی پہنچے اور اس کے ذریعے سے ہمیں وہ کامیابی حاصل ہو سکے.
پھر اس کے بعد جب آپ حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ بھی پایا گیا کہ آپ کا جسم جو ہے ایک مرتبہ کانپتا تھا خدا کے خوف سے. یہ عالم آپ کا ہوتا تھا عبادت کے وقت. تو لہٰذا مولا کا یہ انداز چہرہ زرد پڑ جاتا, آپ کے ہاتھ پیر لرزنے لگتے کہ میں خدا کی بارگاہ میں اس وقت ہوں اور خدا کی عبادت کر رہا ہوں. یعنی یہ انداز بھی ہم مولا کے زندگی میں آپ کی عبادت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. بالکل یہ قابل غور نقطہ ہے کہ ان معصوم ہستیوں کو تو ہم اتنا لرزتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور ہم جو جانتے ہیں کہ ہماری صبح بھی گناہ میں ہے, دوپہر بھی گناہوں میں ملوث ہے, اور رات میں بستر پر جاتے وقت بھی پورے دن ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں, اس کے باوجود ہم کیسی سکون کی نیند سو جاتے ہیں اور اپنے مصلی پر بے خوف کھڑے ہوتے ہیں. اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ اس کا خوف ہمارے دلوں میں رہے. اگر ہم بات کریں رسول اللہ کی وصیت کی, جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان میں ایک اہل بیت ہیں اور دوسرے قرآن مجید ہیں. امام حسن علیہ السلام کی ذات خود اہل بیت کا حصہ ہے. بے شک. تو اگر آپ کے اعتبار سے ہم قرآن کو دیکھیں کہ آپ کے اوپر بھی یہ وصیت رسول واجب تھی, تو آپ کا کیا کردار تھا قرآن سے متعلق؟ آپ نے قرآن کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے اتارا ہوا تھا, یا قرآن کو کیسے لوگوں تک پہنچاتے تھے؟ اس کے اعتبار سے کچھ بیان فرمائیں. جی, قرآن مجید کی تلاوت سے بہت زیادہ عشق تھا, اور یہ معصومین کا شیوا رہا ہے. کیونکہ آپ اہل بیت ہیں تو لہٰذا قرآن کو آپ نے خود اپنی زندگی میں اس طرح سے شامل رکھا ہے کہ زمانے کے سامنے بات واضح رہے کہ اہل بیت خود قرآن کو ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں, جو خود اہل بیت کے اطہار ہیں, یقیناً ساتھ ہیں. تو ہمارا فریضہ تو یقیناً ان دونوں کی کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چلنے کا ہے. تو لہٰذا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ پسند کرتے تھے, یہاں تک کہ روایتوں میں موجود ہے کہ بڑی خوبصورت آواز میں آپ قرأت کیا کرتے تھے, بہت بہترین انداز میں آپ قرأت کیا کرتے تھے, اور بچپن سے ہی علوم قرآن سے بہترین طریقے سے آپ واقفیت رکھتے تھے. اور ہمیشہ سونے سے پہلے آپ کا طریقہ تھا, بہت سی تلاوتیں جو کرتے اس میں بالخصوص سونے سے پہلے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے. سونے سے پہلے آپ اس سورے کی تلاوت کیا کرتے تھے. پھر روایت میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے دور میں ہی ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. قرآن مجید کا علم آپ کو کتنا گہرا تھا, یقیناً یہ تو محافظ قرآن ہیں اور خود بولتے ہوئے قرآن ہیں, تو لہٰذا کوئی دو رائے ہی نہیں. تو آپ کے بچپنے کا ہی دور ہے, اس وقت کا ہی واقعہ ہے کہ رسول اللہ کے دور میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور شاہد و مشہود کی تفسیر اس نے پوچھی کہ مطلب شاہد کون ہے. قرآن کی ایک آیت ہے جس کا بھی میں ذکر کروں گی کہ شاہد سے مراد کیا ہے اور مشہود سے مراد کیا ہے. اس شخص نے یہ سوال کیا تو ایک شخص وہاں پر موجود تھا, اس شخص نے کہا کہ شاہد سے مراد ہے روز جمعہ, اور مشہود جو کہتے ہیں وہ یوم عرفہ کو کہتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ میں کچھ مطمئن نہیں ہوں, کیا کوئی اور جواب دے سکتا ہے؟ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ شاہد سے مراد روز جمعہ ہے اور مشہود سے مراد روز قربان. وہی جواب نہیں, اچھا نہیں, روز قربان کر دیا. جی, تو انہوں نے تھوڑا سا مختلف بیان کیا. پھر وہ مسجد میں کونے میں بیٹھے ایک بچے کے پاس گیا, کیونکہ اب بھی یہ اس جواب سے مطمئن نہیں تھا. تو یہ شخص دیکھتا ہے کہ مسجد میں کونے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ عبادت الہی میں محو ہے. ان کے پاس گیا اور پھر منتظر رہا. جب وہ بچہ فارغ ہوا, یہ بچہ کوئی اور نہیں, ہمارے دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یہ شخص آپ کے پاس گیا, آپ کے بچپنے کا عالم ہے, اور ایک مرتبہ اس نے پھر یہی سوال کیا. اب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں شاہد سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور مشہود سے مراد روز قیامت ہے. اب آپ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں, فقط آپ نے جملہ ہی نہیں کہا بلکہ آپ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں. اور دلیل کے طور پر آپ نے کیا آیت پڑھی ہے؟ آپ نے کہا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ خدا اپنے رسول کے بارے میں کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب اس آیت کی تلاوت جو امام نے کی ہے اس کی وضاحت کر دوں کہ اے پیغمبر, ہم نے آپ کو گواہ, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو یعنی یہاں پر جو شاہد کا لفظ استعمال اس آیت میں کیا جا رہا ہے اس سے مراد رسول اللہ ہیں, بالکل واضح طور پر. یعنی جو جواب آپ نے دیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے, اس کی وضاحت بھی آپ نے کر دی ہے کہ کیا اس آیت کو تم نے نہیں پڑھا کہ جس میں اس طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر ہی ہیں, یعنی انہیں شاہد کہہ کر اس انداز سے کہ گواہ, بشارت